نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی دنوں سے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر نہ آ سکا، کچھ وجوہات کی وجہ سے۔ ابھی آپ کے سامنے حاضر آنا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کا وقت بہت قریب ہے اور لوگ جانور کے جانور خریدنے میں مشغول ہیں۔ لوگ جانور کی تیاریاں کر رہے ہیں، قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں، جانور خرید رہے ہیں یا جانور کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کا جاننا، اس مسئلہ کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، سب سے بہتر اور افضل وہ جانور ہے، وہ قربانی ہے جو ایسا جانور ہے جو دیکھنے میں موٹا اور فربا ہو اور ہر عیب سے سالم ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، وہ جانور سب سے بہتر ہے۔ ایسی قربانی کرنا، ایسے جانور کو قربان کرنا یہ افضل ہے۔ اب ان عیب دار جانوروں کی قربانی ہوگی یا نہیں، یعنی جن کے اندر زیادہ عیب موجود ہیں، ان کی تفصیلات میں بیان کر رہا ہوں کہ کتنے عیب کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی ہے، یا جانور کے اندر کون سا عیب ہے جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ میں بالکل مکمل تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بغور ملاحظہ کریں۔ جانور کے سینگ ٹوٹا ہو تو کیا قربانی ہوگی یا نہیں؟ سوال کیا گیا کہ جانور کے سینگ اگر ٹوٹا ہوا ہو، سینگ ٹوٹے ہو تو کیا قربانی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، جواب سنیں۔ جانور کے سینگ کا ٹوٹنا اس وقت عیب شمار ہوگا جب جڑ سے ٹوٹا ہو اور زخم بھی ٹھیک نہ ہوا ہو اور قربانی کا وقت آ چکا ہو۔ اگر جڑ سے ٹوٹ کے زخم بھر گیا ہو تب قربانی جائز ہے۔ اگر جڑ سے نہ ٹوٹا ہو بلکہ اوپر سے ٹوٹا ہو یا کاٹا گیا ہو تب بھی قربانی جائز ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اور جس کی پیدائشی ہی سینگ نہ ہو، یعنی پیدائشی سینگ نہ ہو، اس کی بھی قربانی درست اور جائز ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو سینگ ٹوٹنے کا مسئلہ آپ کو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ خشک تھن والے جانور کی قربانی، یعنی جس کا تھن سوکھ گیا ہو، تو قربانی کے جانور کا عیب و نقص سے خالی ہونا ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ عیب دار جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر عیب تھوڑا ہو تو معاف ہے، لہٰذا جانور کے تھن خشک ہونے کے بارے میں یہ ہے کہ چھوٹے جانور جیسے بکری، بھیڑ وغیرہ میں ایک ہی تھن کا خشک ہونا عیب ہے، جبکہ بڑے جانوروں میں دو تھنوں کا خشک ہونا، سوکھ جانا عیب ہے۔ لہٰذا بکری وغیرہ کا ایک بھی تھن خشک ہوا، سوکھ گیا تو قربانی جائز نہیں، اور بڑے جانوروں وغیرہ کا ایک تھن سوکھا تو معاف ہے، ایک سے زائد سوکھ گیا تو قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ یاد رکھیں۔ جانور کو جب آپ خریدیں تو ان عیوب کا خاص خیال رکھیں۔ جانور پاگل نہ ہو، یعنی ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اتنا کمزور ہو کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، یعنی اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا بھی نہ ہو سکے، یعنی بیمار جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے، جو چارہ نہ کھا سکے وغیرہ، ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ لنگڑا جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ لنگڑا سے مراد ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں، جائز نہیں۔ اور کان وغیرہ کا مسئلہ، کان کٹا ہو، جس کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، یعنی جب پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ اگر تھوڑا سا کان کٹا ہے تو اس جانور کی قربانی میں کوئی خرابی نہیں ہے، جیسا کہ مفتی معین الدین حنفی صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، جس جانور کا
کان طول کی جانب سے چرا ہوا ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کے کان کا اگلا حصہ یا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو لیکن جدا نہ ہو بلکہ لٹکا ہوا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز اور درست ہے۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی تحریر فرماتے ہیں بلا شبہ جائز ہے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ کان، آنکھ، ہاتھ پاؤں بالکل سلامت ہوں۔ ایسے ہی اعلی حضرت فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا ان عیوب کا خیال رکھیں اور جانور میں اس عیب کا بھی خیال رکھیں کہ جانور اندھا نہ ہو، اس لیے کہ اندھے جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ جانور اندھا نہ ہو اس کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہ جانور کے اندر عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں ایسے جانور کی قربانی، یعنی ایسے جانور کی قربانی جس کے کان، دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہو یعنی جھڑ گئے ہوں، تھن کٹے ہوئے ہوں، تو ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ لہٰذا جب آپ جانور خریدیں تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں، جانور کے اندر آپ ان عیوب پہ نظر دوڑائیں، دیکھیں کہ اس کا سینگ تو ٹوٹا ہوا نہیں ہے، وہ جانور بیمار تو نہیں ہے جو خود اٹھ نہ سکے، زیادہ بیمار تو نہیں ہے، پاؤں سے لنگڑا تو نہیں ہے، اندھا تو نہیں ہے، اور کان وغیرہ کٹے ہوئے تو نہیں ہیں، اور بھی دیگر عیوب ہیں۔ لہٰذا ان عیوب کا خاص خیال رکھیں۔ پھر انشاءاللہ قربانی کے تعلق سے آگے کے مسائل بیان کیے جائیں گے، جب تک آپ اس پہ توجہ کریں اور اتنا کو یاد رکھ لیں، اتنے مسائل آپ یاد رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہوگی۔ پھر آگے انشاءاللہ العزیز مسائل بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔